میں نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ نماز نہیں ہے، نماز کی نماز ہے. یاد ہوگا آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نماز نہیں ہے. میں یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ نماز ہے، ہم تو کہتے ہیں ذکر حسین نماز کی نماز ہے، ذکر فاطمہ نماز کی نماز ہے. اب وہ روایت سن لیں، ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں. یہ روایت نسائی شریف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. کان یصلی فاذا سجدا وصب الحسن والحسین علی ظہرہ. سرکار نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں حسن حسین آ گئے. وہ دوسری روایت تھی جو میں نے پہلے پیش کیا تھا، یہ تیسری روایت پیش کر رہا ہوں. حالت نماز میں حسن حسین آ گئے اور بڑھے کی سرکار کی طرف جائیں، سرکار سجدے میں تھے. فَإِذَا أَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا. تو سرکار نماز میں تھے، کس میں؟ سجدے میں. جو میں نے لفظ بولا ہے نا نماز کی نماز ہے، تو سرکار سجدے میں تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے کہ روک دے میں، کیونکہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں. لفظ سنیں نسائی شریف کی، لفظ یہ ہیں اشارہ الیہم ان دعوہما. صحابہ نے پکڑنا چاہا، رک جائیں، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، حسن حسین رک جائیں. تو جیسے آگے بڑھے صحابہ، سرکار حالت نماز میں، وہ بھی سجدے میں، حالت سجدے میں سرکار نے اشارہ فرمایا، حالت سجدہ میں. یہ ہے عظمت حسنین کریمین، یہ عظمت حسنین کریمین. تو سرکار نے حالت سجدہ میں اشارہ فرمایا، ان دعوہما. ارے اے پکڑنے والوں، اگرچہ میں محمد سجدے میں ہوں مگر تمہیں خبر نہیں یہ شہزادے کون ہے، یہ شہزادے کون ہے. جانتے ہیں جب نبی نکلتے تھے تو شہزادے نے کہا حضور ہمیں بیٹھا لیں، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیں. بیٹھایا اور سرکار سے عرض کیا سرکار کملی دے دے، سرکار اپنے بال شریف دے دے، میں پکڑ لیتا ہوں. سرکار نے کملی شریف ہٹا دی، چادر شریف ہٹا دی، بال دے دیا، پکڑ لیا. اب کدھر جا رہے تھے جانتے ہیں؟ جدھر وہ گھماتے تھے. قربان جائیں، ہاں ان کے پیار پہ پیار کریں، اہل بیت سے پیار کریں. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سیدہ کے گھر سے گزرے، رونے کی آواز آئی. سرکار نے فرمایا، اندر گئے، کہا سیدہ بیٹی فاطمہ. کہا ابا حضور. کہا حسین رو رہا ہے. کہا ہاں ابا حضور. کہا مت رلایا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کو رونے نہ دیا کر. وہ روایت تم کو یاد ہوگی، ایک ہرنی کا بچہ ایک اعرابی لا کے سرکار کی بارگاہ میں دیے. امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا. امام حسن وہ ہرنی کا بچہ لے کے گھر پہ پہنچے. امام حسین گھر پہ تھے. کہا بھائی کس نے دیا؟ کہا نانا نے دیا ہے. وہ آ گئے، کہا نانا مجھے بھی چاہیے، ہرنی کا بچہ مجھے بھی چاہیے. تو سرکار علیہ السلام ابھی بیٹھے ہی تھے، اتنے میں ہرنی خود اپنے دوسرے بچے کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئی اور اس نے کہا آقا حضور حسین کو کہہ دے روئے نہیں، روئے نہیں. حسین کو کہہ دے ایک بچہ اعرابی لایا تھا، امام حسن کو آپ نے دے دیا. یا رسول اللہ یہ ایک بیٹا میرا اور بچا ہے، اس کو امام حسین کو عطا فرما دے. جانوروں کو اتنا خیال تھا حسین پاک کا، جانوروں کو اتنا خیال تھا. تو سرکار نے فرمایا، اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں نے کہا نا کس کندھے پہ بیٹھا کے سرکار لے کے جا رہے ہیں اور جدھر کہہ رہے ہیں سرکار ادھر ہی چل رہے ہیں. ہم نے اس سے صرف اتنا سمجھا ہے، مجھے اتنی سمجھ آئی ہے، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا کرسی پر جلوہ فروز ہوں گے اور وہاں بھی حسنین کریمین ہوں گے، وہاں بھی حسنین کریمین ہوں گے. تو یہاں جدھر کہہ رہے تھے سرکار چل رہے تھے، اہل بیت کا ذکر کیا کرو، حسنین کریمین کا ذکر کیا کرو، ان کی محبتوں میں رویا کرو، ان کی محبتوں میں آنسو نکالا کرو، دن رات حسن حسین کہا کرو، فاطمہ علی کیا کرو. کہ وہاں جب جاؤ گے تو وہاں بھی تو حسنین کہیں گے نانا یہ میرا ذکر کرتا تھا، نانا یہ تذکرہ حسین کرتا تھا، نانا یہ جشن ذکر شہدائے کربلا کرتا تھا. تو ادھر توجہ دلائیں گے نانا ان کو بھی بخشوا لے، نانا ان کو بھی بخشوا لے. وہاں حسنین کی چلنی ہے، وہاں حسنین کی چلنی ہے. تو سرکار نے حالت نماز میں فرمایا کہ خبردار کوئی ان کو روکے نہیں، آ جانے دو. حسنین کریمین آ گئے،
सरकार के पुश्त पे बैठ गए हालत नमाज में। बंदा जब नमाज में होता है ना तो अल्लाह के करीब होता है, रुकू में गया और करीब, सजदे में गया और करीब। सरकार की बारगाह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आई थी ना, जब सरकार थी इबादत में, तो कहा कौन, तो कहा आयशा, कहा कौन आयशा, कहा अबू बकर की बेटी, कहा कौन अबू बकर, वापस चली आई। आए सरकार, बाद में फरमाया कि लम्हा ऐसा होता मैं होता हूँ, मेरा रब होता है, उस वक्त कोई नहीं रहता है। अब सरकार सजदे में, दो कंडीशन हो सकती है सजदे में, शहजादे पुश्त पे, अल्लाह ने इजाजत दी हो कि महबूब आज बैठा लें आप। एक सूरत तो ये हो सकती है, आज शहजादे आ गए आप बैठा लें। अब हुजूर क्या पढ़ते थे, सुबहान रब्बियल आला, ये हुजूर की, मगर दिल में क्या है, ख्याल हुसैन, ख्याल हसन, ख्याल हसन है, ख्याल हुसैन है। अब या तो ये होगा कि अल्लाह ने इजाजत दी हो कि महबूब आज बैठा लें आप, या तो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आज हुजूर ने सजदे में ही कह दिया हो मौला हसनैन आ रहे हैं, इजाजत दे दे बैठा लो। दो कंडीशन हो सकती है। अब कुर्बे खुदा में हुजूर है सजदे में और कह रहे हैं जुबान से सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो जहां हुजूर है वहीं हुसैन है, हुसैन का जिक्र है, हुसैन का जिक्र है। अब आप सोचें कि अगर नबी को उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी की नमाज हो जाती है। अगर भाई हसन हुसैन उम्मती है ना, तो नबी की नमाज, अगर उम्मती का ख्याल नबी को नमाज में आवे तो नबी की नमाज हो जावे। और आज जालिमों को देखो, ये लिख मारा कि माज़अल्लाह हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। अब आप सोचें, अंदाज़ा लगाएं, अकलों पे मातम करें। तो मैंने कहा कि हुसैन का जो जिक्र है वो नमाज की नमाज है। बस आखिरी बात सुन लें, हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, पूछा गया सरकार जन्नत में दाखिला कैसे होगा, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मैं चलाऊँगा और आगे चलाऊँगा। एक रिवायत यहाँ और पढ़ देता हूँ सरकार का प्यार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के बारे में। इस हदीस को मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिलतुस्सहिहा में सही लिखा है, अस्सिलसिलतुस्सहिहा में सही लिखा है। रिवायत क्या है, अबू याला कहते हैं कि हम आका के साथ जा रहे थे एक दावत में, गली से गुजर रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे और फरमाते हैं कि हमने देखा वह हुसैन मा गिलमान यलअब, तो इमाम पाक भी उन्हीं बच्चों के साथ खड़े हैं। साहबी कहते हैं हम हुजूर के साथ जा रहे थे तो हमने देखा हुसैन आज़म भी वहीं खड़े हुए हैं, बच्चों के साथ हैं और उन्हीं के साथ दौड़ भाग कर रहे हैं। जब आका ने इमाम पाक को खेलते देखा ना, तो हर चीज़ को नज़रअंदाज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ कदमों के साथ बढ़े, और इसलिए बढ़े कि हुसैन आज़म को पकड़ लें। वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। प्यार देखें नबी का। मैंने पिछले जुम्मा को कहा था, अल्लाह की चाहत हुजूर है, अल्लाह की चाहत हुजूर है, हुजूर की चाहत हसनैन करीमैन है, हसनैन करीमैन है। तो फ़तफ़क़स्सबीय्यु फ़िर्रु हाँ होना मर्रतन वहाँ होना, तो हुजूर पकड़ने के लिए दौड़े ना, तो हुसैन आज़म कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। प्यार देखें इमामुल अंबिया का। तो सरकार भी उधर ही भाग रहे हैं, उधर ही भाग रहे हैं, जिधर हुसैन भाग के जाते हैं ना। हुसैन आज़म है। मैंने वो रिवायत बयान की थी, एक साहब ने कहा वो बयान कर दीजिएगा, याद आ गई वो बात, सुन ले। कि मेरे आका जा रहे थे, एक बच्चा 6-7 साल का है, तो हुजूर उसको उठा के चूम रहे हैं, उसका बोसा ले रहे हैं। तो साहबा ने अर्ज़ किया सरकार ये कौन है, तो कहा कि ये वो है कि मैंने इसको देखा है, ये हुसैन आज़म से मोहब्बत करता है, हुसैन आज़म से प्यार करता है। जानते हैं उस बच्चे का नाम हज़रत हबीब था, हबीब इब्न मज़ाहिर। एक मौके पे मज़ाहिर ने, जो सहाबी रसूल हैं, इनके वालिद हैं, उन्होंने हुजूर की दावत की। तो हज़रत हबीब ने कहा कि अब्बा हुजूर एक बात बताएं, आपने अपने दोस्त यानी अपने आका को तो आपने बुला लिया है, मेरे दोस्त हुसैन को भी बुला लें दावत में, उनको भी मदऊ कर लें। तो हज़रत हबीब की बात मान गए हज़रत मज़ाहिर, मदऊ किया। अब हज़रत हबीब जो है ना, छत पे चढ़े अपने कि देखूं आ रहे सरकार दावत में, छत से नीचे तशरीफ़ लाए और आप शहीद हो गए। हज़रत हबीब, बचपना था उनका, अहले बैत से प्यार करें, प्यार करें अहले बैत से। तो
تشریف لائے تو شہید ہو گئے. ان کی لاش کو چھپا دیا حضرت مظاہر نے، کیونکہ رحمت للعالمین آ رہے تھے، ان کی دعوت تھی، چھپا دیا. اور جب چھپا دیا تو سرکار جب تشریف لائے، آقا حسین بھی ساتھ میں ہیں، کھانے پہ بیٹھے. حضرت مظاہر نے کہا شروع کریں سرکار. امام حسین نے اپنے نانا کو دیکھا، کہا نانا آپ کے دوست تو ہیں، میرا دوست دکھائی نہیں دیتا ہے، میرا دوست کہاں چلا گیا؟ تو حضرت مظاہر سے سرکار نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں شہزادے جو دوست ہیں ان کے؟ تو کہا کہ آقا آپ کھانا کھائیں، وہ ہوں گے کہیں پہ. امام حسین نے کہا نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست نہیں آ جاتا ہے. سرکار نے جب پوچھا حضرت مظاہر سے، وہ رو پڑے، رو کے کہا آقا حضور ایسی ایسی کیفیت ہو گئی. آقا حسین نے کہا نانا چلو چلتے ہیں، لاش کے پاس چلتے ہیں. لاش کے پاس گئے، چادر ہٹائی. اب اس کو علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معجزات رسول، 4 جلدوں پہ کتاب ہے. علامہ اسماعیل نبہانی کی کتاب کا نام اس لیے بتا دیتا ہوں، لوگ سوچتے ہیں یار یہ کہاں کی روایت بیان کر رہا ہے. تو علامہ اسماعیل نبہانی معجزات رسول 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں یہ معجزہ سرکار کا نقل کیا ہے. گئے، چادر ہٹائی. آقا حسین نے کہا نانا آپ دعا کریں، میں آمین کہتا ہوں. ہاں یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. سرکار نے ہاتھ اٹھایا، امام حسین نے بھی ہاتھ اٹھایا، نبی نے دعا مانگی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا، حضرت حبیب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت حبیب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ساتھ میں کھانا تناول فرماتے ہیں. یہ حبیب ابن مظاہر یہ وہی ہے جو کربلا میں حسین کے ساتھ گئے تھے، یہ وہی ہے. ارے کربلا کربلا ہے، ویسے لوگ نہیں گئے تھے وہاں پہ. وہ پوری اپنی ہسٹری آپ مجھ سے کہیں تو کربلا پہ 15-20 دن کنٹینیو میں بیان کروں. ہمارے یہاں تو کربلا اس طرح بیان نہیں ہوتا ہے نا، پھر بیان نہیں ہوتا ہے. تو میں ذکر رہا تھا کہ سرکار پکڑ رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو حسین اعظم کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے. تو جب ادھر دوڑ کے جاتے تو حضور دوڑ کے ادھر چلے جاتے، جب ادھر دوڑ کے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے ادھر چلے جاتے. حتیٰ کہ سرکار نے پکڑ لیا حسین اعظم. اب یہ نہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے، میں بات امام الانبیاء کی کر رہا ہوں جو آئے تھے دین سکھانے، مگر یہ کر رہے ہیں. پیار بتا رہا ہوں حسین پاک سے حضور کی. تو پھر ان کو پکڑ لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، یہ حدیث صحیح ہے. پھر انہیں چوما اور فرمایا، سرکار نے فرمایا، لفظ یہ ہیں حسین منی وانا من حسین. چوم کے، زبان چسا کے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے؟ جو حسین کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے. اور جو حسین سے بغض رکھے وہ مجھ سے رکھتا ہے. اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسین. اب ایک دعا مانگی وہیں پہ کہ اللہ تو اسی شخص سے پیار کرنا. یہ حضور کی دعا ہے، حدیث صحیح ہے. اے اللہ تو ہر اس شخص سے پیار کرنا جو شخص میرے حسین سے پیار کرے گا. جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو مولا تو اس سے پیار نہیں کرنا، اس سے پیار نہیں کرنا. تو چاہتے ہو کہ رب تم سے پیار کرے تو حسین سے پیار کرو، حسین سے پیار کرو.